تو سب سے بہترین انویسٹمنٹ جو آپ کے لیے ہوگا وہ ہوگا تعلیم کا، کہ آپ اپنے بچوں کو پڑھائیں، اپنا سرمایہ چاہے وہ حکومت ہو تو اپنی رعایا کو پڑھائیں، اگر آپ ایک والد ہیں تو اپنے بچوں کو پڑھائیں، اگر آپ سماج کے مکھیا ہیں، گاؤں کے مکھیا ہیں تو وہاں کے باشندوں کو پڑھائیں۔ ہر ایک کے لیے یہ ماڈل ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نسل باقی رہے، آپ کی نسل باقی رہے، آپ کا نام باقی رہے، تو اپنے بچوں کو پڑھائیے، اپنی رعایا کو پڑھائیے۔ That is how it has happened in Europe and America. You can see that from Europe and America what they did. انہوں نے کیا ایسا، یورپ اور امریکہ نے ایسا کیا کیا کہ آج ان کی نسلیں، آج ان کا دیش، آج ان کا ملک ترقی پہ ترقی کیا جا رہا ہے۔ Because these economies are knowledge based economies. یہ ساری اکنامیز جو ہیں وہ ایک نالج بیس اکنامی ہے۔ انہوں نے تعلیم پر، ریسرچ پر، انوویشنز پر بہت زیادہ خرچ کیا ہے۔ انہوں نے اپنے لوگوں کو ترغیب دلائی کہ آپ تعلیم حاصل کیجئے، آپ دیکھیے، آپ اپنے اندر اسکل پیدا کیجئے، تعلیم حاصل کیجئے، آپ علم کے ذریعے سے انہوں نے اپنی انوویشنز کیے۔ آپ دیکھیں گے آج اس صدی کی سب سے بڑی ایجادات وہ کہاں سے ہو رہی ہے؟ وہ امریکہ سے ہو رہی ہے، یا پھر یورپ سے ہو رہی ہے، یا جاپان سے ہو رہی ہے۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ انہوں نے تعلیم پر خرچ کیا، اپنی رعایا کو، ملک کے حکمرانوں نے، ان کے سیاستدانوں نے اپنی رعایا کو پڑھایا، وہاں کے والدین نے اپنے بچوں کو پڑھایا، وہاں کے تعلیم گاہوں نے، وہاں کی یونیورسٹیز نے وہاں کے طلبہ پر تعلیم و تربیت پر دھیان دی، وہاں پر انوویشن سینٹر، ریسرچ سینٹرز قائم کیے وہاں پر، تاکہ وہاں کے بچے پڑھیں اور ان کو ہونے والے فائدے ہمارے صدیوں تک، آنے والی نسلوں تک پہنچتا رہے۔ آج اس کے ثمرات سے وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ انہوں نے درخت لگایا، تعلیم کا ایک بہت بڑا درخت لگایا ان ملکوں نے، جس کے ذریعے سے ان کی آنے والی نسلیں اس تعلیم کے ذریعے سے، تعلیم کے ثمرات سے آج بھی فائدہ اٹھا رہی ہیں۔ ہمیں اس بات کو سوچنا چاہیے کہ کس طریقے سے ہم اپنے ممالک کے اندر، اپنے ملک کے اندر یہ تمام جو اس تعلیم کے ثمرات کو کس طریقے سے ہم لگا سکتے ہیں، تعلیم کے ثمرات کو کس طریقے سے بڑھا سکتے ہیں۔ ہم نے تعلیم کی افادیت پر دیکھ لیا ہے کہ کس طریقے سے اسلام تعلیم کی افادیت و اہمیت کو آپ لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے سامنے موجود ہے، اور ہم نے دیگر فلسفی کے تعلق سے بھی دیکھا کہ کس طریقے سے تعلیم کے ذریعے سے ایک قوم اور معاشرہ آگے بڑھ سکتا ہے۔ مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر، ہمارے سماج کے اندر تعلیم پہ بہت زیادہ زور نہیں دیا جاتا ہے۔ آج دیکھیے، اگر ہم بات کریں، میں حیثیت مسلمان میں یہ بات کر سکتا ہوں کہ تعلیم ایک ہمارا مسلمانوں کا مسئلہ ہے، پر گویا میں اس بات کو بھی مانتا ہوں، مگر اس سے اوپر بالاتر ہو کے میں یہ بات مانتا ہوں کہ تعلیم صرف اور صرف مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ تعلیم پورے کے پورے ہندوستان کا مسئلہ ہے۔ تعلیم ہمارے ملک کا مسئلہ ہے۔ آج اگر ہم اپنے ملک کا جائزہ لیں، ہمارے ملک کے اندر تقریباً 125 کروڑ سے زیادہ لوگ ہمارے ملک کے اندر رہتے ہیں۔ آپ اگر دیکھیں گے تو اس میں سے کتنے افراد تعلیم یافتہ ہیں؟ اگرچہ مسلمانوں کے اندر تعلیم کا مسئلہ ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ دیگر قوموں کے اندر بھی تعلیم ایک مسئلہ ہے۔ ہمارے پورے کی پوری ملک کا مسئلہ تعلیم ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم مسلمان اپنی قوم کے ساتھ ساتھ اپنی قوم پہ دھیان دیں، اپنی تعلیمی مسائل پہ دھیان دیں۔ اس کے ساتھ ساتھ we should take education as a national issue, not only as a community issue, that will help us to bring about the best in ourselves and to impart whatever we have to the nation. That is very very important. ہمارے لیے بہت اچھا ہوگا کہ ہم اپنے اندرونی مسائل پر بھی دھیان دیں، اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے ملک کے اندر بھی دیکھیں، اپنے ملک کو بھی اپنے فائدہ پہنچانے کی کوشش کریں۔ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں۔